سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ رکھوالی ہی چوروں کو مل گئی۔ اب کیا ہوگا جب رکھوالی ہی چوروں کو مل جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو اور بھی زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ رکھوالی ہی چوروں کے پاس ہے۔ امام کہہ رہے ہیں بڑے گھوم رہے ہیں چور۔ کون سے چور؟ مال چوری کرنے والے، سونا چوری کرنے والے، موبائل چوری کرنے والے یا والیٹ چرانے والے، یہ تو چور ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے ہی خطرناک چور ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ایمان کے چور، جو ایمان لوٹ لیتے ہیں، ایمان ایسے لوٹتے ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں آنکھ سے کاجل چرانا، کیا کہتے ہیں؟ یہ محاورہ ہے، آنکھ سے، یعنی کہ آنکھ سے کاجل چرانا کوئی آسان ہوتا ہے؟ بھئی کسی کی آنکھ میں کاجل لگا ہو کتنا مشکل ہے نا، اگر چرا لے تو کہتے ہیں بڑا صفائی کے ساتھ چوری کرتا بھائی۔ تو یہ اس وقت کہتے ہیں جو بہت مہارت کے ساتھ اور اس طرح چوری کرے کہ سمجھ بھی نہ پڑے کہ چوری ہو گیا، ایسے خطرناک چور ہیں، ایسے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، ہائے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس گئے سونا بن گئے، سونا زہر اٹھ پیارے، سونا پاس گئے ایمان، سونا پاس گئے سونا بن ہے، جنگل بڑا سنسان ہے، راستہ بڑا سنسان ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں نہ جانا، بائی پاس کے چکر میں نہ جانا، نہ شارٹ کٹ جاؤ گے، وہ کہتے ہیں بائی پاس یا شارٹ کٹ، یہ شارٹ کٹ میں کہیں شارٹ نہ ہو جاؤ۔ یہاں ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں، تیرے پاس ایمان کی دولت ہے اور جنگل سنسان ہے، اور ایسے میں سونا یہ زہر ہے، غفلت زہر ہے۔ امام کہتے ہیں کہ سونا پاس گئے سونا بن گئے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے۔ ارے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہاں جی بڑا ٹھگ ہے، ٹھگ سے کبھی واسطہ پڑا ہے؟ ٹھگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، ایسے ٹھگ دیتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ نا، جنہیں لاؤ نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، کہتے ہیں نا
جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک لطیفہ ہے اس پر, سمجھانے کے لیے, ہنسانے کے لیے نہیں. گاؤں کے ایک چودھری صاحب تھے, لاہور کبھی دیکھا نہیں تھا. اس کو شوق ہوا کہ چلو کبھی لاہور دیکھ کے آئیں. تو گاؤں میں اعلان ہوا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ لاہور دیکھنے جا رہے ہیں. سب جمع ہوئے اور جناب لاہور جا رہے ہیں, چودھری صاحب لاہور جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب جناب سب سے مل کر چودھری صاحب نکلے گھوڑے پر. راستے میں ایک ملا ٹھگ. اس نے کہا چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ بولا لاہور دیکھنے جانا ہے. بولے لاہور پہلے گئے؟ پہلے کبھی گیا نہیں. بولے ایک کام کریں چودھری صاحب, ایک کام کریں, آپ یہاں آرام کریں, پہلے میں راستہ دیکھ لیتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں, تو پھر آپ جائیے گا. اس طرح آپ جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ یہ گھوڑا مجھے دیں تو میں دیکھ کے آتا ہوں. اب چودھری صاحب بھلے مانت بچارے گاؤں کے, گھوڑا دے دیا. اب وہ کہاں آنا, وہ تو گیا, وہ تو رفو چکر. اب پریشان. پھر آہستہ آہستہ چلتے رہے تو راستے میں دوسرا ٹھگ مل گیا. کہا چودھری صاحب کیا بات ہے؟ بولا بس یہ سب میرے ساتھ معاملہ ہو گیا, ایک ٹھگ ملا تھا اور گھوڑا لے کے چلا گیا. بولا یار نہیں کیا چودھری صاحب میرے ساتھ آؤ, آپ میرے ساتھ آؤ. لے گیا اپنے ساتھ کسی ایک جھوپڑی میں. آپ آرام سے یہاں بیٹھے, پانی وانی رکھا ہے, آرام سے غسل کرے اور پھر آرام کرے, صبح دیکھتے ہیں, فکر نہ کرے. اب وہ جناب نہانے گئے, ٹھیک ہے نا, میں کھل کے نہیں بتاتا. نہانے گئے تو پیچھے سے سارا سامان لے کے وہ چلا گیا. اب جب پریشان ہو گیا, اب میں کروں کیا؟ اب رات کا وقت تھا, چھپتے 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 چھپاتے دوبارہ گاؤں پہنچ گئے اور صبح اعلان کر دیا کہ چودھری صاحب آ گئے. اب سارے محلے والے جمع, چودھری صاحب سن سونا لاہور کیسا ہے, لاہور کیسا ہے؟ تو چودھری صاحب نے کہا وہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. یہ ٹھگ جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں. یہ بھی ٹھگ ہیں. آؤ نا اللہ کی باتیں کریں گے, اللہ کی باتیں کریں. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. اے ہائے مسافر دم میں نام, مت کیسی مت والی ہے. ہائے مسافر دم میں نام, مت کیسی مت والی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات ہے, چھائی بدلی کالی ہے. چوروں کی رکھوالی ہے. جگنو چمکے پتا کھڑ کے, مجھ تنہا کا دل دھڑکے ہے. جگنو چمکے پتا کھڑ کے, مجھ تنہا کا دل دھڑکے. مجھ تنہا کا دل دھڑکے. ڈر سمجھائے کوئی پون ہے, ڈر سمجھائے کوئی پون ہے, یا اگیا بے تالی ہے. ڈر سمجھائے کوئی پون ہے, یا اگیا بے تالی ہے. اگیا آگ سے, اگیا بے تالی, جس میں آگ جلتی ہے کبھی تو تڑ 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 آواز آتی ہے اور چنگاریاں اڑتی ہیں. اگیا بے تالی. ڈر سمجھائے کوئی پون ہے, یا اگیا بے تالی ہے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے. ساتھی ہو تو جواب آئے. جھجلا کر پھر سر دے پٹھوں, چل رے مولا والی ہے. جھجلا کر پھر سر دے پٹھوں, چل رے مولا والی ہے. سونے والوں جاگتے رہی, چوروں کی رکھوالی ہے. تم تو چاند عرب کے ہو پیارے, تم تو عجم کے سورج ہو. تم تو
چاند عرب کے پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اے ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ عدالت آج کل تو عدالت اتنا ذکر ہو رہی ہے کہ کیا کرنا، خبریں کھولتے ہیں اور عدالت، پہلے کبھی اتنا نہیں تھا، ہے نا، آج کل زیادہ ہے نا، تو میں ایسی ہی ضمن بات کر رہا ہوں، تو عدالت کے اندر کچھ لینگویج استعمال ہوتی ہے جس کو کورٹ کچہری کی زبان کہتے ہیں، مچل کا جمع کروانا، اچھا گواہ صفائی کے، گواہ جرا کے اجرا کرنا، اگینسٹ گواہ، وکیل اور مجرم اور ملزم اور اقبال جرم، جرم اقبالی، ہے نا، یہ لینگویج ہوتی ہے کورٹ کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے میرے مالک، میں تو وہ مجرم ہوں، میں تو وہ ملزم ہوں جو ملزم سے مجرم بن گیا، ملزم پہلے ہوتا ہے پھر مجرم ہو جاتا ہے، جب اس پر الزام ثابت ہوتا ہے نا تو وہ مجرم ہو جاتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں میں تو مجرم ہوں اور اقبالی، میں تو اقبال جرم کر رہا ہوں، میں تو بالکل اقبال جرم کر رہا ہوں، میں تو ہوں ہی مجرم، بس تو کرم فرما، تیرے عفو اور تیرے کرم یہ میرے گواہ بن جائیں صفائی کے، یہ میرے گواہ صفائی کے بن جائیں، اگر یہ بنیں گے نا میرے گواہ صفائی کے تو میرا کام ہوگا، ورنہ میں تو مجرم ہوں اور اقبالی مجرم، میری کوئی خیر نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، میرے گواہ صفائی، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی